بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 188 سورہ کہف آیت نمبر 45. پہلی آیات کے اندر دنیا کی ذلت اور خساست کا بیان تھا کہ دنیا کے ساتھ محبت یہ سبب عذاب ہے دنیا کے اندر. وہ شخص جس نے دنیا بہت تھی اور غرور اور تکبر اور شرک کیا تو وہی دنیا اس کے لیے عذاب کا ذریعہ اور سبب بنی اور تباہ برباد ہوا اور نامراد ہوا. اب آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا حقیر اور قلیل چیز ہے، اور بعد کی آیت میں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ سے کہ دنیا کی محبت یہ سبب عذاب ہے، آخرت کے اندر بھی انسان تباہ و برباد ہوگا. وَاضْرِبْ لَهُمْ بیان کیجیے ان لوگوں کے لیے مثل الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کی مثال، کمائن جیسے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، کمان جیسے بارش انزلنا کہ ہم برساتے ہیں اس کو من السماء آسمان سے بادلوں سے، فاختلط بھی نبات الارض پس اگتے ہیں اس بارش کے ذریعے زمین کے سبزے، اور اختلاط کے معنی یہ ہے کہ گھنے ہو کر اگنا، یعنی بہت گنجان سبزہ اگتا ہے بارش کے ذریعے زمین کا. فاصبح حشیما تذروه الریاح تو پھر ہو جاتا ہے وہ سبزہ حشیمن ذرہ ذرہ، تذروه الریاح جس کو ہوائیں اڑاتی ہے، کیونکہ وہ خشک ہو کر بھوسا ہو کر ذرات ہو جاتے ہیں تو آخر کار وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان کی زندگی بھی ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اور پھر بڑھتا ہے تو سبزے کی طرح بڑا ہی خوبصورت اور چمک دمک ہوتی ہے، لیکن چند سال چند عرصے کے بعد فنا ہو کر ذرے ہو کر ختم ہو جاتا ہے انسان. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو گویا کہ دنیا ایک حقیر اور فانی چیز ہے جو کہ ایک سبزے کی طرح ہے، چند دن تو بڑا دلکش اور سبز و شاداب باغ نظر آتے ہیں، بڑی خوبصورتی نظر آتی ہے، چمک اور دمک اور پھول اور پھولوں کی سبزیاں اور خوبصورتی، لیکن چند ہی مہینے کے اندر چند دنوں میں پھر وہ پرانا اور زرد ہو کر وہ بھوسا ہو کر ہوا منصورہ کی طرح ہواؤں میں بکھر جاتا ہے. دنیا یہی حقیر اور قلیل چیز ہے. حشیمن حشم سے ہے، اور حشم کا معنی ہے ذرے ذرے کرنا، ریزے ریزے کرنا، چور چور کر دینا. بنی ہاشم نبی علیہ السلام کے جد امجد تھے جس کو ہاشم کہہ دیتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن قصی بن کلاب بن ہاشم. تو ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے میں تھے، اس کو ہاشم اس لیے کہتے ہیں وہ بہت سخی تھے، اور سب سے پہلے عرب کے اندر وہ شخص جو لوگوں کو دسترخوان پر روٹیاں سرید بنا کر کھلاتے تھے وہ ہاشم تھے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا دنیا کیا ہے؟ مال ہے اور بیٹے ہیں. مال دولت انسان کے پاس اور اس کی اولاد ہے. زینت الحیات الدنیا زینت مصدر ہے اور یہ محض قلت کا معنی دیتا ہے، یعنی دنیاوی زندگی کی معمولی سی چمک دمک ہے، ڈول ڈال ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. والباقیات الصالحات ہاں وہ اعمال جن کی جزا باقی ہے اور جو اعمال باقی ہے ان کا بدلہ باقی ہے، الصالحات وہ نیک ہیں، خیر وہ اعمال بہتر ہے عند ربک تیرے رب کے ہاں ثواباً بدلے کے اعتبار سے، وخیر بہتر ہے عملاً امید کے اعتبار سے. دنیا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ نیک اعمال جو ہے وہ بہتر چیز ہے. والباقیات یہ صفت ہے الاعمال الباقیات کی، الاعمال موصوف ہے، ایسے اعمال الباقیات جو باقی ہے. باقی معنی کیا ہے؟ ان کی جزا باقی ہے، ان کا بدلہ باقی ہے، ان کا بدلہ جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کا ثواب ہے، وہ باقی ہے.
لیکن وہ عمل بھی کیسے ہیں؟ الصالحات، جو سنت کے موافق اور جو عقیدت توحید کے مطابق ہوں۔ خیر عند ربک، وہ تیرے رب کے ہاں بہتر ہے، ثواباً بدلے کے اعتبار سے ان کا بدلہ اللہ جنت دے گا، وہ خیر اور بہتر ہے عملاً امید کے اعتبار سے کہ ان سے اگر امید کی جائے تو وہ بہتر ہے، دنیا سے اپنی امید نہ لگاؤ۔ باقیات کا کیا معنی ہے؟ تو حضرت قتادہ سے نقل ہے کہ کل عمل ارید بھی وجہ اللہ، ہر ایسا عمل جس سے مقصد اللہ کی رضا ہو تو وہ عمل باقی ہے اور وہ الصالح نیک اعمال ہے۔ تو الاعمال الباقیات کا معنی یہ ہوگا وہ اعمال جس سے اللہ کی رضا مقصد ہے، جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اور الصالحات کا معنی ہوگا جو سنت کے موافق ہوں۔ تو گویا کہ جس میں ریاکاری اور شہرت نہ ہو، محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ ہے توحید، اور الصالحات کا معنی سنت کے موافق، یہ ہے سنت۔ تو توحید و سنت کے مطابق جو اعمال ہے وہ خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ، یہ تخفیف ذکر ہے کہ دنیا کی محبت یہ سبب عذاب ہے آخرت میں، اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو اور تو دیکھے گا زمین کو بارزتاً، کہ ہموار میدان ہوگی، بالکل ظاہر نظر آئے گی، اس کے اندر کجی اور ٹیڑھا پن اور نیچاؤ اتار ختم ہو کر بالکل ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی۔ بارزتاً مانا ظاہرتاً، وحشرناہم، اور ہم اکٹھا کریں گے لوگوں کو، فلم نغادر منہم احدا، تو نہ چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو بھی۔ نغادر کا معنی لم نترک، یعنی ہر ایک کو ہم اکٹھا، انسانوں کو اور جنات سب کو جمع کر کے لائیں گے۔ وعرضوا، اور پیش کیا جائے گا ان لوگوں کو، علی ربک، تیرے رب کے سامنے حساب کتاب کے لیے، صفاً معنی اس حال میں کہ صف بستہ ہوں گے، صافین معنی صف باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور جھکے اور عاجز ہوں گے۔ اللہ کہے گا لقد جئتمونا، یقیناً آئے تم ہمارے پاس، اسی حالت کے اندر کما خلقناکم، جس حالت میں نے تم کو پیدا کیا تھا، اول مرتن، پہلی مرتبہ، یعنی جیسے کہ تم دنیا میں گئے تھے تو ننگے تھے، ہاں ننگے اور بغیر سنت کے، تو جب میرے پاس آئے تو تم ابھی اسی ننگے حالت میں آئے ہو، مانا تمہارے جسم پر کوئی چیز نہیں، وہ دنیا، وہ تمہاری کوٹھیاں، وہ تمہارے مال، وہ تمہارا دولت، وہ کہاں گئے جن پر تم ناز کرتے تھے، جن مارکیٹوں پر تمہارا ناز تھا، جن اقتدار اور کرسیوں پر تمہارا ناز تھا، جو تمہارے اپنے فوج اور اپنے نوکر اور چوکروں پر تمہارا ناز تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ تمہارا گاڑیاں کہاں ہیں؟ بل زعمتم، بلکہ تمہارا خیال تو یہ تھا کہ اللہ نجعل لکم موعدا، کہ ہم تمہارے لیے کوئی وقت مقرر قائم ہی نہیں کریں گے حساب کے لیے، نہ بنائیں گے تمہارے لیے موعدن، کوئی وعدے کی جگہ جس میں تمہارے ساتھ حساب کتاب ہو۔ تم تو بالکل آخرت سے گویا کہ دنیا میں ایسے لگے تھے کہ تمہارا عمل بتاتا تھا کہ تم آخرت سے منکر ہو۔ تم نے دنیا کو ایک ایسی چیز سمجھ رکھا تھا کہ یہ ہمیشہ اور دائمی ہے، اور رات دن تم دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کرتے اور دنیا کی محنت میں کہ کدھر سے کھاؤں گا، کدھر سے کماؤں گا اور کب تک زندہ رہوں گا، اور تمہیں آخرت بھول چکی تھی۔ بیس العبد عبد صحا ولہا ونسل مقابر والبلا، برا انسان وہ ہے جو اللہ کو بھول جاتا ہے، جو غافل ہو جاتا ہے، جو قبر بھول جاتا ہے، جو پرانے حال ہونے کو، پھٹے کپڑے ہونے کو بھول جاتا ہے۔ ووضع الکتاب، اور نامہ اعمال رکھا جائے گا، ہر آدمی کا نامہ اعمال رکھا جائے گا، علی ید الرجل، آدمی کے ہاتھ کے اوپر، تو فطر المجرمین، اس وقت تو دیکھے گا مجرموں کو، ان کی کیا ہی بری حال ہوگا اور کی بری حالت ہوگی۔ مشفقین مانے یہ کانپ رہے ہوں گے اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، اللہ کے خوف کے سامنے ڈر رہے ہوں گے، مما، اس چیز کی وجہ سے، فی جو نامہ اعمال کے اندر موجود ہے، نامہ اعمال کے اندر ان کی کفریات، ان کی شرکیات، بدعات، گناہ اور معصیت، فحاشی اور عریانی، ہر قسم کا ظلم اور ستم لکھا ہوگا، جس کو دیکھ کر کانپیں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ما لہذا الکتاب، کیا ہوا اس کتاب کو، یعنی نامہ اعمال کو، لا یغادر، نہیں چھوڑتا یہ صغیرتاً، چھوٹے گناہ کو، ولا کبیرتاً، نہ بڑے کو، الا احصاہا، مگر اس نے شمار کیا، اس کو احاطہ کیا ہوا ہے، مانا اس نے تو چھوٹے گناہ بھی ہمارے لکھ دیے، بڑے بھی لکھ دیے، شرک کفر بھی لکھا ہے، ہمارا ظلم بھی لکھا ہے، تنہائی کے گناہ لکھے ہیں، بازاروں کے لکھے ہیں، سامنے کے لکھے ہیں، خفیہ گناہ سب لکھ دیے۔
ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور یہ پائیں گے ان اعمال کو جو انہوں نے کیا حاضراً موجود۔ ہاں، پارلیمنٹ سے بازار حسن تک کی جو کتاب ہے وہ ان کے سامنے پیش کی جائے گی، اور اس میں ان کے تمام کارنامے جو مخلوق کو پر ظلم کیا، جو بغاوت کی، جو ریانی اور فحاشی کی، جو لوگوں پر ظلم کیا، قتل و غارت کے بازار گرم کیے۔ ووجدوا پائیں گے یہ ماں اس کو عملو جو انہوں نے عمل کیا حاضراً موجود۔ ولا یظلم ربک احدا، کوئی سوال کرے کہ یہ بڑا ظلم ہوگا، جواب یہ کہ ولا یظلم ربک، نہیں ہے تیرا رب ظلم کرنے والا احدن کسی پر بھی۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان، کسی مخلوق جن پر ظلم نہیں کرتا۔ جو کچھ کیا ان لوگوں نے خود کیا ہے، اور وہ نامہ اعمال ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔